دیکھیے ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر اتنا اٹوٹ ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے کہ ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کی نظریں صرف اسباب پر ہوتی ہیں، حالات پر ہوتی ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ارشاد مبارک ہے نہج البلاغہ میں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو حالات سے زیادہ اس کے خیالات پریشان کر دیتے ہیں. کہ حالات ایسے نہیں ہوتے جتنا پریشان ہونا چاہیے، لیکن خیالات اب کیا ہو جائے گا، اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا کس مسائل سے ہم گزرنے والے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں دوستو، اس پر آپ کو بڑا اطمینان سے غور اور فکر کرنا ہے. اسی لیے کہ ہر شخص پر اپنی نہیں اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، اہل سنت ہیں. سب سے بڑا یہ کرم کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے وفادار گروہ میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا انعام ہے آپ کے ساتھ، اسے کوئی معمولی انعام نہ سمجھیں. پھر کرم بالائے کرم اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کا ادب کرنے والا، اہل بیت اطہار کی سچی غلامی رکھنے والا بنایا. پھر مزید یہ کرم فرمایا کہ غوث و خواجہ کی غلامی بھی آپ کو عطا فرمائی ہے. تو یوں سمجھیے کہ نسبتوں کے معاملے میں تو آپ بہت پکے ہیں ماشاءاللہ، یعنی چٹان کی طرح مضبوط ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کے طور طریقے تھے، اس کی اصل کی اگر ہم تھوڑی سی نقل بھی کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. اس پر ہمیں بڑی توجہ کرنی ہے اور استغفار کی مجالس کا اہتمام کرنا ہے. کہ سرکار پیرانی پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہیں. عبدالباقی قادری نے مجھ سے بات کی کہ آج کے اس نشست کا تھوڑی جو ہماری گفتگو ہوگی عنوان کیا رکھا جائے. تو میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کوئی اور عنوان کا انتخاب کیا تھا. میں نے کہا کہ ابھی کانٹروورسیز کی طرف نہیں جانا ہے، پہلے ہی لوگ ہاتھ دھو کر بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے. سیدوں کے پیچھے تو 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی نقص لوگوں کو اکثر عادت پڑی ہوئی ہے کہ سیدوں میں سے نکال لے. تو میں نے کہا ابھی کانٹروورسی کی طرف نہ جائیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلسلوں نے کیا کیا، سلسلوں کی کیا خدمات ہے. تو میں نے کہا کہ سلسلے قادریہ کی خدمات اور تعلیمات کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو ہوگی. خدمات ہی سن لیں، کیونکہ فی زماننا موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کو سلسلوں سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. دیابنا، وہابیہ اور اس قسم کی جو بدعقیدہ جماعتیں ہیں، عمومی طور پر نوجوان نسل کو یہ بات باور کروانا چاہتی ہیں، غلط تاثر دینا چاہتی ہے کہ خانقاہیں کچھ نہیں کرتی. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا کہ خانقاہ سے مراد جب لی جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں قوالی پہلی بار جو آتی ہے وہ قوالی، پھر عرس، پھر فاتحہ، پھر چلہ، دعوت، محفل، مجلس، نیاز، بس یہیں تک عام انسان کا خیال، اس سے زیادہ نہیں جاتا کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں. لیکن خانقاہ جو در اصل ہوتی ہے دوستو، وہ یاد رکھیں، خانقاہیں وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، اسلام کو سرزمین ہند پر لایا بھی ہے، پھیلایا بھی ہے. اور جب آفت آئی ہے تو خانقاہوں نے ہی اسلام کو بچایا ہے. حضور پیرانی پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کا سلسلہ تمام سلسلوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میرے پیر پیرانی پیر غوث العظم دستگیر نے متعدد مرتبہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ تمام سلاسل اپنی جگہ، تمام سلاسل کے شیوخ اپنی جگہ، لیکن عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ افل الشموس الاولین و شمسنا ابدن علی فلک التی لا تغرب، کہ مجھ سے پہلے جتنے لوگ تھے، جتنوں کے سورج تھے، پیرانی پیر نے کیا فرمایا؟ چراغ نہیں فرمایا. پیرانی پیر نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنوں کے سورج تھے وہ جلے اور جل کر بجھ گئے، وہ غروب ہو گئے، لیکن عبد القادر کا سورج صبح قیامت تک غروب نہیں ہوگا. یہ شان سرکار پیرانی پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور یہ شان، یہ مقام، یہ رتبے کے ساتھ ہی، منصب کے ساتھ ہی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جس طرح اللہ نے آپ کو خیر امت میں پیدا کیا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. ٹھیک اسی طرح جب اولیاء کاملین کو منصب پر
اللہ رب تبارک و تعالیٰ فائز فرماتا ہے تو ان کو ریسپانسبلٹیز بھی دیتا ہے، ڈیوٹیز بھی دیتا ہے، اور انہیں اختیارات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں۔ بہت تفصیلات ہیں اس کی، انشاءاللہ اس طرف ابھی نہیں جانا ہے، بعد میں پھر انشاءاللہ کبھی محفل موضوع رہے گی تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن نوجوان کان کھول کر سنیں اور غور و فکر سے سنیں کہ یہ خانقاہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں، بالخصوص سلسلہ قادریہ کی کیا خدمات رہی ہیں۔ وہ آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ دنیا میں سلسلہ قادریہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے روحانی نظام کے علاوہ اپنے ماننے، اپنے متبعین، اپنے مریدین و متوسلین میں مجاہدانہ صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ آج پچھلے کئی برسوں سے آپ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سنتے آئے ہیں، حالیہ عرصے میں کئی جلسے بھی ہوئے، میں نے بھی ان جلسوں سے مخاطبت کی۔ ظلم، بربریت، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، فلسطین میں پریشان حال مسلمان ہیں، آپ سب سنتے آئے ہیں۔ لیکن سنیں کہ جب بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ جو پہلا قبلہ تھا جس طرف میرے نبی رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اس کے بعد جس شخصیت نے بیت المسجد یعنی مقدس اور مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اہل خانقاہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ پیران پیر سیدنا غوث العالم دستگیر کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم تھے، اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ آج تک دنیا دنگ ہے کہ ایک تنہا شخص نکل کر ساری دنیا پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک قادری تھا۔ تو دوستو فی زماننا آپ کو سلسلوں کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اور ساتھ ہی میں یاد رکھیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ وہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ توجہ اس طرف ہوتی ہے جس طرف پاکی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ سڑک سے نکلیں، بالکل آخری باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے آپ حضرات کو بھوک لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ طعام کا نیچے انتظام ہے، میں بھی ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ایک آخری بات آپ کی سماعت کے حوالے کروں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاؤں گا اپنی بات کو، کہ دیکھیں کہ آپ سڑک پر نکلے ہیں، آپ کی نظر دو بچوں پر پڑی، ایک وہ جس کے کپڑے اجلے صاف پاک ہیں، جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، بالکل صاف کپڑے پہنا ہوا ہے، عادات بھی اچھے، اطوار بھی اچھے، گفتگو بھی اچھی، زبان بھی اچھی، اور ایک وہ ہے جو بالکل گندی حالت میں ہیں، دونوں ہی ایک باپ کی اولاد، توجہ ہے آپ کی، ایک بالکل صاف ستھرا ہے، صاف کپڑے پہنا ہوا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اور ایک ایسا ہے جس کے گندے کپڑے ہیں، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھوں پیروں پر کیچڑ لگا ہوا ہے، گندگی، اور زبان اس کی اتنی خراب ہے کہ جب بات کرتا ہے تو گالی گلوچ فحش کلامی کرتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ آپ کو پسند کون آئے گا؟ آپ توجہ کس طرف کریں گے؟ اس طرف کریں گے جو پاک صاف اچھی خصلت والا ہے، اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے محبت فرماتا ہے۔ خوبصورتی بظاہر چہرے مہرے کی خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی اصل جو یہاں اندر ہوتی ہے، یہ پاک ہونا چاہیے۔ کیا پاک ہونا چاہیے؟ دل پاک ہونا چاہیے، یہ روح پاک ہونی چاہیے، یہ اصل خوبصورتی ہے۔ تو دوستو جس طرح آپ بندے ہو کر ایک گندگی میں مبتلا شخص کی طرف توجہ کرنا پسند نہیں کرتے، تو وہ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، نظر ضرور فرماتا ہے لیکن نظر رحمت اس پر فرمائے گا پروردگار جو صاف اور ستھرا رہے گا، جس کا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک رہے گا، گناہوں سے جو اپنے دل کو مصفہ اور پاک کر کر صاف کرے گا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اس پر توجہ ہوگی۔ جب اللہ کی توجہ ہوگی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توجہ ہوگی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی تو اہل بیت اطہار کی بھی توجہ ہوگی، سرکار پیران پیر غوث العالم دستگیر بھی نظر عنایت فرمائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز یہ کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، اسی لیے کہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ پچھلی امتوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ان کو توبہ کی مہلت نہیں دیتا تھا، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پچھلی امتوں پر آخری وقت میں توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا، موت جب آتی دروازہ
بند کر دیا جاتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا۔ یہ آپ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا تصدق اور صدقہ ہے کہ آپ پر اتنا بڑا انعام کیا گیا۔ حالات کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، کم سے کم اتنا کریں کہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، کیونکہ جو شخص نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمہ کر لیتا ہے۔